اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی میں کیوں نہ تمہیں ایک ایسی تسبیح بتاؤں کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری تمام تھکن کو دور کر دے گا۔ تم جب بھی راحت محسوس کرنا چاہو اور جب بھی تھکن کو مٹانا چاہو تو اس تسبیح کی تلاوت کر لیا کرو۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کرو۔ سامنے محترم، بہار الانوار کی یہ روایت کا ریفرنس میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے سامنے ریفرنس کے طور پہ بھی پیش کروں گا، اور بہار الانوار کے علاوہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اپنی بیٹی کو یہ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہدیہ فرمائی۔ میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کی کرامات اور معجزات بہت زیادہ ہیں، اور اگر کوئی شخص خلوص دل کے ساتھ اس تسبیح کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ جو بھی شخص واجب نماز کے بعد پہلو کو بدلے بغیر تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تلاوت کو شروع کرتا ہے اور ابھی اس کی تلاوت مکمل بھی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے والے کے تمام گناہوں کبیرہ صغیروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ چھٹے امام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہاری کوئی حاجات اب تک خدا کی بارگاہ میں قبول منظور نہیں ہوئی، یا تم چاہتے ہو کہ تمہاری تمام مشکلات ختم ہو جائیں، یا تم کسی بڑی کشمکش کا شکار ہو، یا تمہاری کوئی ایسی دعا ہے کہ جو تم چاہتے ہو کہ خدا اسے جلدی سے قبول کر لے، یا تم اگر خدا سے کوئی بھی دعا مانگنا چاہتے ہو تو واجب نماز کے بعد خلوص دل کے ساتھ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے سے پہلے ان تمام طور دعاؤں کو سوچو کہ جو تم خدا کی بارگاہ میں بی بی سیدہ کے وسیلے سے رکھ رہے ہو، اور جب تم تمام دعاؤں کو سوچ لو تو تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تلاوت فرماؤ۔ اور مولا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم اس تسبیح کو مکمل کر لو تو اللہ کو واسطہ دو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، اللہ تعالیٰ تمہاری حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ سامنے محترم، یہاں پر یہ بھی معلومات آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے آپ کسی وقت پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے آفس کے کوئی معاملات ہیں، اگر آپ گھریلو طور پر کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، اگر آپ کے ویزے کے کوئی مسائل ہیں، اگر کوئی گھریلو مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، اگر آپ کسی بھی حاجات کی قبولیت چاہتے ہیں تو آپ خلوص دل کے ساتھ باوضو ہو کر اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس تسبیح کو آپ پڑھنے کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور آخر میں میرے چھٹی امام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خلوص دل کے ساتھ اس تسبیح کی تلاوت کرو۔ بہت سارے مومن و مومنات کو دیکھا گیا کہ وہ تسبیح کی بہت جلدی تلاوت کرتے ہیں اور چند ہی سیکنڈ میں تسبیح کی تلاوت کو ختم کر لیتے ہیں، لیکن چھٹے امام نے کہا کہ خلوص نیت کے ساتھ اس تسبیح کی تلاوت کرو۔ اور خلوص نیت کیا ہے کہ رک کر آہستہ آہستہ خلوص دل کے ساتھ معرفت کے جذبے کے ساتھ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کیے اس مرتبے کے ساتھ تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تلاوت کی جائے، معرفت کو اور اہل بیت کے مرتبے کو سمجھتے ہوئے اس تسبیح کی تلاوت کی جائے اور تمام حاجات کو سوچا جائے، اور جب آپ اس تسبیح کو مکمل کر لیں تو اللہ کو واسطہ دیں بی بی سیدہ کا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو بحق بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ اور سامنے محترم، جب آپ اپنے لیے دعا کریں تو اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے تمام ملنے جلنے والوں کو، اپنے خیر خواہ کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، کیونکہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا پہلے سب کے لیے دعا مانگتی تھی اور آخر میں اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر چلنے پر اور عمل کرنے پر توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ التماس دعا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔